بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعوں کا عقیدہ تحریف قرآن۔ یہ قرآن مجید شیعوں کا ہی ترجمہ کیا ہوا ہے اور تفسیر بھی ان کی ہے۔ یہ ان کے بہت معتبر عالم ہیں، ان کے مولانا حکیم سید مقبول احمد دہلوی جو انڈیا کے ہیں، اور یہ قرآن مجید بھی جو چھپا ہے وہ بھی لکھنؤ انڈیا سے چھپا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس قرآن کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے کیا لکھا ہے، پہلے یہ آیت دیکھ لیں۔ سورہ واقعہ کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کی یہ صفحہ نمبر ہے 642۔ اس کی تفسیر میں ہی اسی قرآن کی میں لکھا ہوا ہے 642، اس کی تفسیر جو ہے نا آگے ہے، یہ دیکھیں 642، صفحہ نمبر 642 سے کی تفسیر اس میں لکھی ہوئی ہے، اور وہی آیت لا یمسہ الا المطہرون یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ روایت کی انہوں نے احتجاج طبرسی جو ان کی معتبر کتاب ہے اس میں سے یہ بات نقل کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ ان کی دوسری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا میں سمجھا دوں کہ ان کی کتاب میں ایک میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا ابو بکر جب خلیفہ ہوئے تو سیدنا علی اپنا جمع کردہ قرآن مجید حضرت ابو بکر کے پاس لائے، لیکن سیدنا عمر نے منع کر دیا کہ ہمیں آپ کے جو جمع کیے ہوئے قرآن کی ضرورت نہیں، ہم نے جمع کر دیا ہے۔ تو اب کیا ہوا، اس کے بعد سیدنا عمر جب خلیفہ ہوئے تو پھر وہ قرآن مجید حضرت علی سے منگوایا کہ آپ دے دیں تاکہ امت کا اس پر جو اجماع ہو جائے اور اس کو جو ہے نا مل کر جو ہے نا وہ ایک کر کے پڑھیں۔ تو اس پر یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ احتجاج طبرسی میں ہے کہ جب عمر کو ابو بکر کی طرف سے خلیفہ بنایا تو اس نے جناب امیر سے درخواست کی کہ وہ حضرت اپنا قرآن مجید عوام الناس کو دے دیں، یعنی جو سیدنا علی نے جمع کیا تھا، تاکہ ان لوگوں میں جو قرآن رائج تھا اس سے ملا کر دیکھ لیں۔ ان حضرت سے گفتگو ان لفظوں میں ہوئی، اب یہ گفتگو فرما رہے ہیں، اے ابو الحسن، سیدنا عمر فرمائے اے ابو الحسن اگر آپ مناسب جانیں تو وہ قرآن لے آئیں جو ابو بکر کے سامنے لائے تھے، تاکہ ہم سب اس پر اجماع ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا افسوس، اب اس کے ملنے کے تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ میں ابو بکر کے پاس اس کو اس لیے لایا تھا تاکہ تم پر حجت ہو جائے اور تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے بے خبر تھے، نہ یہ کہہ سکو کہ آپ اسے ہمارے پاس لائے نہیں تھے، ورنہ جو قرآن مجید میرے پاس ہے اسے تو سوائے مطہرون کے یعنی اوصیاء کے یعنی اماموں کے جو میری اولاد سے ہوں گے اور کوئی چھو بھی نہیں سکتا قرآن مجید کو۔ عمر نے کہا کیا اس کے اظہار کا کوئی وقت بھی معین ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں معلوم ہے، جب میری اولاد میں قائم آل محمد ظاہر ہوں گے یعنی امام مہدی ہوں گے، وہ اس کو ظاہر بھی کریں گے اور سب لوگوں کو اس پر چلائیں گے اور تمام قواعد و قوانین کے مطابق جاری ہوں گے۔ یعنی قرآن مجید، یہ موجودہ قرآن مجید یہ صحیح نہیں ہے، اصل قرآن مجید جو سیدنا علی نے جمع کیا تھا وہ امام مہدی کے پاس ہے، وہ آخری وقت میں لے آئیں گے، وہ نافذ ہوگا۔ تو اس قرآن مجید پر شیعوں کا ایمان نہیں ہو سکتا۔